BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ یونان میں معاشی بحران سے نکلنے کے لیے عوامی سہولتوں پر خرچ ہونے والی رقم میں کٹوتی کے خلاف عوام کا احتجاج۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ مسلم ملکوں کے سربراہان سے بھی بات کریں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات جو یہ ہے کہ وہ سعودی عرب میں اپنے سٹے کے دوران اسلام پر ایک تقریر کریں گے۔ اور ہفتے وار سائنس و ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں تعارف اس اسمارٹ فون کا جو چھونے کے بجائے دبانے پر اپنا کیمرہ آن کرتا ہے۔ یونان میں جاری معاشی بحران سے نکلنے کے لیے یونان اور یورپی یونین کے مابین ہونے والے معاہدے کے تحت یونان کی حکومت کو عوامی اخراجات میں کٹوتی کر کے اربوں یورو کی بچت کرنی ہے، اور اس کے بعد ہی یورپی ممالک یونان کو امدادی رقم دیں گے۔ یونانی پارلیمان نے اخراجات میں کمی کا نیا بل پاس کیا ہے، جس کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے۔ گریگ ڈاسن کی رپورٹ، اطہر کاظمی کی زبانی۔ پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے خلاف عوامی غصہ واضح ہے۔ پولیس کے لیے پارلیمنٹ کی عمارت کی حفاظت ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے عوام پر خرچ کی جانے والی رقم میں مزید کٹوتی کا فیصلہ یونان کے شہریوں میں انتہائی غیر مقبول ہے۔ اس بات کا ملک کے وزیر اعظم کو بھی ادراک ہے۔ کسی کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے سے ملک میں معاشی ترقی کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ پارلیمنٹ کے اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3 برس کے دوران ملک میں ٹیکس کی شرح میں اضافہ اور پینشنز میں کمی کی جائے گی۔ یونان کو اس عرصے میں غیر ملکی قرض دہندگان کو مطمئن کرنے کے لیے 5 ارب یوروز کی بچت کرنی ہے۔ گزشتہ 7 برس سے یونان معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب بھی اسے بیرونی مدد درکار ہے۔ اگلے ہفتے یورو زون کے وزرائے خزانہ یونان کی جانب سے بچت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیں گے، اور اگر وہ ان اقدامات سے مطمئن ہوئے تو تب ہی امدادی پیکج کے تحت مزید 7 ارب یوروز یونان کو دیے جائیں گے۔ یونان کی معیشت کو مزید گرنے سے بچانے کے لیے یہ امداد ناگزیر ہے۔ سویڈن نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کے خلاف ریپ کے الزام کی تحقیقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کی جانب سے اسٹاک ہوم کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسانج کی گرفتاری کا وارنٹ منسوخ کر دیا جائے۔ اسانج سویڈن حوالگی سے بچنے کے لیے 2012 سے لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایران میں آج نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ صدارتی انتخاب میں ملک کے موجودہ صدر حسن روحانی اور ان کے مخالف ابراہیم رئیسی کے درمیان سخت مقابلہ متوقع رہا۔ انتخابی مہم میں ملک کی معیشت ایک اہم موضوع رہی۔ جاپان کی حکومت نے اس قانون کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت بادشاہ اکیہیتو کو تخت سے دستبردار ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ 83 سالہ بادشاہ اکیہیتو نے گزشتہ سال اندیا دیا تھا کہ وہ اب تخت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ صدارتی انتخاب میں مہم کے دوران سعودی عرب پر تنقید کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا ہی ہے۔ یہ زمینی حقائق کا ادراک ہے یا صدارتی مہم کی لایعنی نعرے بازی سے اظہار لا تعلقی؟ یہی سوال جب میں نے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں موجود دفاعی امور کے تجزیہ کار عمر فاروق سے کیا تو ان کا کہنا تھا، جی میرا خیال ہے وہ ایک اپنا ری فارمیٹ تو کر رہے ہیں اپنی فورن پالیسی کو، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ری فارمیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایران سے جو ان کا فاصلہ پیدا ہو رہا ہے اور جو ریجن میں ان کو ایک الائی کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب سے ان کے تعلقات اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران اس لیے خراب ہو گئے تھے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے روابط ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کے بعد بہت بڑھ گئے تھے۔ اب وہ ریورس میں جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سعودی عرب کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور ایران سے فاصلہ پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ
صدر اوباما کی خارجہ پالیسی کے بالکل برعکس ترجیحات لے کر سعودی عرب پہنچے ہیں؟ یہ دیکھیں، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو یہ ہے کہ وہ سعودی عرب میں اپنے سٹے کے دوران اسلام پر ایک تقریر کریں گے. یعنی وہ جو ان کے صدارتی انتخابات کے دوران جو ان کا رویہ تھا مسلمانوں کی طرف اور اسلام کی طرف جو کرٹیسزم وہ کرتے رہے ہیں، اس کو وہ سعودی عرب میں جو تقریر ہوگی آبویسلی وہ پرو اسلام یا پرو مسلم ہی ہو سکتی ہے سعودی عرب میں. تو وہ ایک تو ریفارمٹ تو کر رہے ہیں، لیکن اوباما ایڈمنسٹریشن کا جھکاؤ ایران کی طرف بہت بڑھ گیا تھا، اور جو ریوائول ہوا تھا عراق میں اور دوسرے اسٹیٹس میں، لیبنان میں پرو ایرانین فورسز کا، اس سے سعودی بہت تنگ تھے اور امریکن سے بہت نالاں تھے. اور یہ جو رابطہ ہوگا، یہ میرا خیال ہے اس کا رینیول ہوگا اس ریلیشن شپ کا جو اوباما سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا بش ایڈمنسٹریشن میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان. تو عمر فاروق صاحب ذرا اس پہ غور کریں. پھر سعودی عرب نے پاکستان سمیت اپنے ہم خیال ملکوں کے رہنماؤں کو بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ اس کانفرنس میں مدعو کیا ہے. کیا اس سے ایران کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ اس کے خلاف امریکی اور سعودی قیادت میں قائم ہونے والا فوجی اور اقتصادی اتحاد ہے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے نا، پاکستان نے خاصا مشکل رستہ اختیار کیا ہے. وہ ایرانینز کو ناراض کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. انہوں نے اپنے ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کو بھیج دیا ہے الائنس کو، ملٹری الائنس کو ہیڈ کرنے کے لیے سعودی عرب. لیکن انہوں نے پاکستان کی ملٹری نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ وہ ایران کو ناراض نہ کریں. آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ ایرانی امبیسڈر آپ ہمارے آرمی چیف سے 2 یا 3 مرتبہ مل چکے ہیں پچھلے 1-2 ماہ کے دوران، اور اس میں موضوع گفتگو یہ ملٹری الائنس ہی تھا جس میں ایران کو کچھ خدشات تھے، اور وہ خدشات کو دور کرنے کے لیے یہ میٹنگز یہاں پہ ہوئی تھیں آرمی چیف اور ایرانین امبیسڈر کے درمیان. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے سعودی عرب سے بہت زیادہ تعلقات ہیں، اور پاکستانی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار عمر فاروق. مشرق وسطی میں ایک نئے بین الاقوامی تحقیقی مرکز کے افتتاح کے لیے خطے بھر کے سائنسداں حال ہی میں اردن میں یکجا ہوئے. سیسمی نامی یہ منصوبہ دراصل ایک تجربہ گاہ ہے جس کا مقصد خطے کے ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے. ان میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جن کے مابین سفارتی روابط نہیں ہیں. بی بی سی کے سائنس رپورٹر ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ عمر آفریدی کی زبانی. It's an uneasy happiness because I know how fragile it is, but I still would like to enjoy the moment. Here you can see the BPM, you can choose 1, 2, 3 or 4. The red one, the tune in the X direction. There have been many times in the history of this project where a rational person would have said, let's give up. But it seems so important we kept going, and here we are today. ناظرین سے معذرت، تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ اس کی آواز نہ سن سکے تھے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا پاکستانی اداکارہ صبا قمر سے انٹرویو، جن کی بالی ووڈ فلم ہندی میڈیم آج ہی پاکستان میں ریلیز ہوئی ہے. اور دیکھیے گا کہ مستقبل قریب میں سرجن آپریشن سے پہلے متاثرہ عضو کی ایسی 3D امیج تیار کریں گے جو آپریشن میں مددگار ہوگی. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستانی ٹی وی اور فلم کی اداکارہ صبا قمر بھی انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ میں کام کرنے والوں میں شامل ہو گئی ہیں. صبا قمر کی پہلی بالی ووڈ فلم ہندی میڈیم آج ہی پاکستان میں ریلیز ہوئی ہے. فلم کی کہانی طنز و مزاح کے انداز میں انڈیا میں انگلش میڈیم سکولز میں بچوں کے داخلوں کے روایتی انداز کے گرد گھومتی ہے. صبا قمر نے بالی ووڈ کے معروف اداکار عرفان خان کے ساتھ کام کیا ہے. نامہ نگار عمر دراز نے صبا قمر سے پوچھا کہ انہیں عرفان خان کیسے لگے. جواب تھا، وہ اتنے فوکسڈ ہیں، ان کو صرف اپنے کیریکٹر میں رہتے تھے.
ایک چیز جو وہ نہیں میں سہمت نہیں تھی جس سے ریہرس نہیں ہم بہت زیادہ سین کو کرتے تھے. وہ یہ ہوتا تھا جو میجک ہم نے کریٹ کرنا ہے وہ سین کے اندر ہی جا کے کرنا ہے. یہ سہمت سے مجھے یاد آیا, میں ٹریلر دیکھ رہا تھا اور اس میں مجھے لگا کہ آپ نے ہندی خاص طور پہ شاید سیکھی ہے, اس کے ڈائلاگ جو تھے بالکل, بٹ وہ کافی فلوئنٹ ہے. اس کا بڑا ایک مزے کا ایکسپیرینس ہے ہندی سیکھنے کا. ہمارے اردو کے خاص ورڈ ہوتے ہیں, جیسے کیول ہم نہیں بولتے, کیول اٹس صرف دیش, دیس, تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ورڈ. اب پوری لائن تو جیسے ایک چیز آپ کی نہیں ہے, سو آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں. سو وہ ورڈ تو میں نے کر لیے. اب جب میں ڈائلاگ بولتی تھی تو وہاں میرا تو دیش نکلتا تھا, تو دیش کے چکر میں میرے وہ ساری لائن یاد کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتی تھی. اوور آل کیسا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بیکاز آپ نے یہاں پہ ڈراماز میں کام کیا, فلموں میں اتنا زیادہ کام نہیں کیا آپ نے. 2-3 کی ہیں, منٹو کی, آئی ڈیڈ منٹو, لاہور سے. ڈفرینس کیا ہے پاکستان کی انڈسٹری میں اور وہاں کی؟ ٹو بی ویری آنیسٹ اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کی انڈسٹری دے آر مور اسٹیبلشڈ, ہماری انڈسٹری ابھی ذرا بیبی اسٹیپ لے رہی ہے. لیکن بالی ووڈ کے اوپر پچھلے کچھ دنوں میں کرٹیسزم ہوتا رہا کہ وہاں بھی اسٹوریز اتنی اچھی آ نہیں. ہر ٹاپک پہ تو موویز بن چکی ہیں. ایک سٹوری نکالنا, ایک ٹاپک لے کر آنا, پھر اس سے لوگوں کا کنیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان میں تو بہت ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ ہر جگہ پہ ہیں. آئی تھنک ہالی ووڈ میں ہر مووی ہٹ نہیں ہوتی, بالی ووڈ کی ہر مووی ہٹ نہیں ہوتی, ہماری ہر مووی اچھی نہیں ہوتی. پاکستان میں اچھے ایکٹرز ایکٹریسز کافی عرصے سے رہے ہیں, لیکن یہ جو انڈیا میں لوگ جانے والا ٹرینڈ ہے ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں ہم. فواد خان گئے, اس کے بعد اور کچھ ایکٹریسز گئیں. پہلے بہت کم پاکستان سے ایکٹر جاتے تھے, ابھی اتنا زیادہ جو جانا شروع ہوئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے دن سے ہی ٹیلنٹ تھا, اور وہ ہمارے ٹیلنٹ کو, بلکہ دنیا میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہو لوگ سراہتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں. بٹ جو انڈیا میں کچھ لوگ جو کرٹیسزم کرتے ہیں کہ پاکستانی ایکٹرز کیوں آ رہے ہیں, تو ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کے ایکٹرز یہی کام نہیں کر سکتے جو پاکستان سے لوگ یہاں پہ آگے کریں, تو کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ ہر انڈسٹری میں ہوگا. ہم جب یہاں کام کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری میں جب باہر سے کسی کو بلائیں گے تو تھوڑی سی جیلسی اور وہ تھوڑا سا تو ہوگا نا کہ یار ہم مر گئے ہیں. واپس انڈیا جانا چاہیں گے؟ انڈیا جانا چاہوں گی, آف کورس. آئی ایم این ایکٹر, مطلب کہیں سے بھی آفر ہوگی اور اچھا کام ملے گا تو ضرور جاؤں گی. تو ابھی کچھ آفرز ہیں انڈیا سے؟ اب میں نہیں کچھ کہوں گی, اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن ہاں اگر حالات بہتر ہوتے ہیں, آئی ہوپ دا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری از ناٹ افیکٹڈ بائی اٹ. اور واٹس یور آبزرویشن, از اٹ افیکٹڈ؟ آپ انڈیا سے بھی ہو کے آئی ہیں. آئی ایم اے لونگ پرسن, آئی پریفر پیس اوور وائلنس اینڈ فائٹ. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. تھینک یو. صبا قمر, جن سے لاہور میں نامہ نگار عمر دراز نے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے. امریکی ریاست فلوریڈا میں سانپ کے ڈسے شخص تو محض سانپ کا بوسہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. نیو یارک میں راہگیروں پر گاڑی چڑھانے والے حملہ آور کا کہنا ہے کہ پولیس کو انہیں گولی مار دینی چاہیے تھی. اور بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن اور رشی کپور 26 سال بعد ایک ساتھ ایک فلم میں, آپ یہ خبریں خوب پڑھ رہے ہیں. کہا گیا ہے کہ موبائل فون کے کیمرے کو اسکرین سے آن کرنے کے بجائے فون کے کنارے کو سکویز کر کے آن کرنا بہتر رہے گا. کہا تو یہ بھی گیا کہ اسمارٹ فون کا کیمرہ چیزوں کی شبیہ دیکھ کر شے کا نام بتا سکے گا, اور ڈاکٹر آپریشن سے پہلے اعضاء کو 3D میں دیکھ سکیں گے. لیکن یہ کہنے والے کون اور یہ سب ہوگا کیسے؟ جواب کے لیے حاضر ہے ہفتہ وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک, آج نصرت جہاں کے ساتھ. فون بنانے والی کمپنی HTC نے ایک نیا اسمارٹ فون متعارف کرایا ہے جسے اس نے سکویز کا نام دیا ہے. آپ اگر اس کے کونے کو دباتے ہیں تو اس کا کیمرہ آن ہو جاتا ہے. ایشیا میں اس ماڈل کی فروخت اسی ہفتے شروع ہو رہی ہے, جبکہ باقی دنیا میں یہ آئندہ مہینوں میں دستیاب ہوگا. HTC کا دعویٰ ہے کہ یہ محض مارکیٹنگ کا ہتھ کنڈا نہیں ہے, بلکہ اسکرین کو چھو کر کیمرہ آن کرنے سے فون کو دبا کر آن کرنا زیادہ فطری طریقہ ہے. اس ہفتے گوگل نے اب کچھ نئی مصنوعات کی نمائش کی ہے, جن میں گوگل لینس بھی شامل ہے. یہ ایپ کیمرے کے لینس میں دکھائی دینے والی اشیاء کو ان کی شبیہ سے پہچان سکے گی. یعنی اگر آپ اپنے اسمارٹ فون کو ایک پھول پر فوکس کریں گے تو گوگل لینس آپ کو بتا دے گا کہ یہ ایک پھول ہے, تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے نیٹ ورک سے کنیکٹ بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کھانا کہاں کھاؤں تو پریشان نہ ہو, بلکہ گوگل لینس سے پوچھ لیجئے.
ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ डॉक्टरों को जल्दी एक ऐसा 3D आला मैसर हो जाएगा जो उन्हें ऑपरेशन की तैयारी में मदद दे सकेगा। इकोपिक्सल एक ऐसा इमेजिंग सिस्टम है जिसमें सर्जन मरीज के आज़ा की छवि को मुख्तलिफ जावियों से न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि छू भी सकेंगे। इकोपिक्सल बनाने वालों का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि ये ईजाद डॉक्टरों को बेहतर नताइज मुहैया करे, लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इससे उनके काम में बहुत तेज़ी आ गई है। याद कीजिए वो ज़माना जब बॉडी टेक्नोलॉजी की दुनिया में जदीद तरीन चीज़ MP3 हुआ करती थी, लेकिन अब शायद MP3 को खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया है कि MP3 की डिजिटल कोडिंग करने वाली एक कंपनी का कहना है कि MP3 रिकॉर्डिंग की क्वालिटी वो नहीं होती जो उनके जदीद तरीन सिस्टम एडवांस ऑडियो कोडिंग से हासिल की जा सकती है। MP3 अपने वक्त की इतनी बड़ी इजाद थी कि इसके बलबूते पर बाद में मौसीकी की दुनिया में सैकड़ों नए आलात की भरमार हो गई थी। मैं वह हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब आज के सैरबीन की अहम खबरों में शामिल था। सदर ट्रंप ने अपने फैसलों और अहकामात से अमरीका में पै दर पे तनाज़ात को जन्म दिया है। अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर कल वो सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात के अलावा वो 50 के करीब इस्लामी दुनिया से आने वाले रहनुमाओं से भी खिताब करेंगे। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC शेम सीरीज़ के दौरान बनने वाली खुसूसी रिपोर्ट्स पर एक प्ले लिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सैरबीन तो अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।